کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ مہینہ۔ یہ بات کہنی بڑی آسان ہے اور کرنی بڑی، دوپہر کے جس سالن کے ساتھ روٹی ملتی ہے نا، شام کو وہی بچوں کو دے دے تو بچے برگر لینے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہم سے کھایا جاتا، یہ آپ نے کیا، وہ دوپہر کو بھی وہی تھا اور اب بھی وہی کھائیں، اور مہینہ مہینہ چولہا نہ جلنا۔ ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ مہینہ مہینہ بس سرکے پہ، کھجور پہ، دودھ پہ گزارا ہے، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ چولہا مہینہ مہینہ نہیں جلا، پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ مالا مالے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، مالا والے سخی تے سخیاں کول مال، پر ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ یہ بھی بات پکی ہے کہ وہ کنگال بھی ہو سکتا۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہیں شروع سے ہی اتنا بھی کو لاڈلا رکھ سکتا ہے جتنا میرے محبوب نے اپنی بیٹی کو لاڈلا رکھا، اتنا بھی کو لاڈلا رکھ۔ سیرت نگار کہتے ہیں جتنی دفعہ سیدہ فاطمہ حضور کے حجرہ مبارکہ میں آتی تھی، اللہ کے رسول کھڑے ہو کے استقبال فرماتے، حضور ان کا ماتھا چومتے، ہاتھ پہ بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آزمائشیں تھیں، جو تکالیف تھی، وہ ماحول بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ میرے دوستو اس بات کو سمجھنا، ایک دن گلی سے گزر رہی تھی، ابو جہل نے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کوئی بات کر دی، تو بیٹی تو میری آپ کی بھی ہو تو وہ بھی برداشت نہیں کرتی۔ یہ باپ کی نہ اصل رکھوالی بیٹی ہوتی ہے، اصل رکھوالی دروازے پہ دستک دے کے دیکھ لیں، سب سے پہلے بیٹی آئے گی دوڑ کے، بس اس کی دلچسپی ہوتی ہے نا، اس کا شوق ہوتا ہے، اس کی طبیعت ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہی تھی تو اس نے کوئی بات کر دی، بی بی صاحبہ سے برداشت نہیں ہوا، بڑی حوصلے والی تھی، صبر والی تھی، باتیں ہی کم کرتی تھی، برداشت نہ ہوا تو فرمانے لگی ابو جہل تو بڑا رسوا ہے، میرے باپ کو تو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی۔ اس نے غصہ کیا اور معاذ اللہ تھوڑا سا نا اس نے مار دیا جناب فاطمہ زہرا کو۔ تھوڑی غور کرنا میری بات پہ، کبھی انسان تھوڑی سی چکی سے پیس کر باہر نکالا جائے نا تو کندن بن کے نکلتا ہے، مزہ آ جاتا ہے اسے جینے کا۔ ہمیں نا شوق بن گیا آسانیاں ہی آسانیاں، مطلب ہمارے ملک میں ڈپریشن کے اور ٹینشن کے مزید لاکھوں میں ہو گئے، اس لیے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت کر سکتے نہیں۔ جو بس جس کے پیچھے چل رہا ہے نا وہی اس کا اپنا ہے، جس نے ذرا سی تنقید کر دی وہ تو بس ختم ہو گئی بات، وہ تو رہا ہی نہیں ہمارا۔ حضرت فاطمہ زہرا کو جب اس نے مارا نا، جناب فاطمہ زہرا روتی ہوئی گھر آئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں میں نے حضور کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا جتنا آج پریشان ہوں۔ حضور اٹھے، کبھی برادری سے شکوہ نہیں کیا، بڑے بڑے ظلم کیے قریش نے، کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن صاحبزادی کو مارا نا تو محبوب فرمانے لگے فاطمہ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ اس نے یہ کیا ہے، اور ان سے کہو کہ آپ برادری کے بڑے ہیں، اگر آپ نوٹس لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں خود بات کرتا ہوں۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں جب میں گئی تو جناب ابو سفیان نے مجھ سے بڑا ہی پیار کیا، بڑی محبت کی، مجھے ساتھ اٹھایا، ابو جہل کے پاس لے گئے، کہا شرم نہیں آتی، اپنی عمر دیکھ اور بچی کی عمر دیکھ، حیا نہیں آتی، اس نے گردن جھکا لی۔ تو فرمانے لگے مارو بیٹے اس کے منہ پہ تھپڑ۔ تو جناب فاطمہ اس چھوٹی سی عمر میں فرمانے لگی نا نا میرے والد نے تو معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ یہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں نا، بدلہ لیتے ہیں، یہ بدلہ لے کے بے چین رہتے ہیں۔ اگر مزہ لینا ہے نا کسی چیز کا پھر معاف کر کے دیکھو، بدلہ لے کے تو بے سکونی ہوتی ہے، معاف کر کے نا، معاف کر کے دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے آپ سہ کے دیکھیں کبھی۔ جو یہ مزہ ہے نا معاف کرنے کا، بدلہ لینے کا تھوڑے۔ جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابو سفیان نے ہاتھ اٹھایا اور پکڑ کے نا بی بی صاحبہ کا ہاتھ، سیدہ پاک کا ہاتھ پکڑ کے تو 2-3 دفعہ مارا ابو جہل کے۔ فرماتی ہیں جب مارا تو میں ہنسنے لگی اور میں بڑی راضی ہو کے واپس آئی۔ جب واپس لوٹی نا دروازے سے داخل ہوئی، کیا منظر ہے، یہ بھی کیا انوکھی محبت ہے، کہاں سے تاریخ ڈھونڈے گی، یہ بھی ایک جذبہ ہے، یہ بھی ایک کیف ہے۔ فرماتی روتی ہوئی آئی تھی تو حضور پھر بھی رو پڑے، اور ہنستی ہوئی آئی تو حضور پھر بھی رو پڑے۔
महबूब रोए, मुझे सीने से लगाया, बेटे क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, वो मुझे कह रहे थे मारो, मैं तो मना कर रही थी, पर उन्होंने मेरे हाथ पकड़ पकड़ के मारा है, पकड़ पकड़ के। अल्लाह के महबूब बात सुन के बड़े खुश हुए और हुजूर ने हाथ उठा के दुआ की, कहे अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी बेटी से मोहब्बत की है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। ऐ अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी बेटी से मोहब्बत की है, इसे खाली ना रखना। उलमा कहते हैं अबू सुफियान बदर नहीं, ओहद नहीं, हुदैबिया नहीं, फतेह मक्का तक आते रहे तलवारें लेके, पर अब करीम ने फरमाया तूने जितना दौड़ना है दौड़ ले, तुझे बेईमान नहीं रखना, कलमे की तौफीक देनी है, क्योंकि तूने सैयदा फातिमा से मोहब्बत फरमाई, उन्हें तौफीक देनी है कलमे की, क्योंकि सैयदा से वो आखिर तक आते रहे। फरमाया अबू सुफियान दौड़ लो ना जहाँ दौड़ना है, दौड़ लो जहाँ दौड़ना है। तो वो जो बाकी सारे बेईमान मर गए और जनाब अबू सुफियान को तौफीक नसीब हुई, उन्होंने कलमा पढ़ा। मेरे रसूल पाक ने एक जंग में अपने घोड़े की लगाम तक उनके हाथ में दी, और वो जब ईमान साबित करना होता है जनाब अबू तालिब का, तो वो रवायत पढ़ते हो कि नबी करीम ने फरमाया कि मैं नबी हूँ, ये भी झूठ नहीं, और मैं अब्दुल मुतलब का पोता हूँ, ये भी झूठ नहीं। तो इस हदीस के रावी भी तो जनाब अबू सुफियान ही है ना, वही तो इसको रवायत फरमाते। तो मेरे भाई, जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जिसने भी प्यार किया, जितना भी प्यार किया, जिस रंग में भी प्यार किया। और फिर उम्मी ने लिखा है, वो कहते हैं कि एक दिन हजरत बिलाल हबशी बैठे थे। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप हजरात को? फरमाते हैं एक दिन ना बैठे थे हजरत बिलाल हबशी, तो और भी कुछ गुलाम बैठे थे। तो हजरत बिलाल हबशी कहने लगे या रसूलल्लाह कोई हुक्म? और मैं नहीं, सारे काम आज के हो गए, हुजूर इजाज़त है जाऊं? वो इजाज़त लेके निकले तो एक सहाबी अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह ये अक्सर इजाज़त लेते हैं, बिलाल कहाँ जाते हैं? हुजूर ने फरमाया जा देखा जाके कहाँ जाता है, बात ही ख़त्म कर। वैसे ये भी एक मज़ा है अगर आप कभी ले तो। कुछ लोगों को ना सिर्फ तजर्बे से ही समझ आती है, आप जितनी मर्जी दलीलें दे उनकी अकल में बात उतरती। फरमाया तू जा जाके देखा। हजरत रूमी कहते हैं वो गए, देख के वापस आए, कहने लगे वो तो सैयदा फातिमा के घर चले गए। तो महबूब फरमाने लगे बिलाल बात को समझ गया है, मेरी मुराद तक पहुंच गया। जब फारिग होता है ना तो मेरी शहजादी की चक्की पीसने चला जाता है, जब फारिग होता है तो उनके घर चला जाता है, वहाँ जाके ड्यूटी करता है। वो समझ गया है कि महबूब ने फरमाया है ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इससे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। मेरे रसूल करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ रिश्ता है मोहब्बत। आपको एक बात बताऊं, इंसान जिससे बड़ा प्यार करता है ना, उसे वो चीज़ें देता है जो उसे बड़ी अच्छी लगती है। तो आप जब किसी से मोहब्बत करते हैं ना, जब प्यार करते हैं, तो फिर आप ढूंढते हैं, चीज़ को तलाश करते हैं, आप तजस्सुस करते हैं। मैं अपने हज़रत साहब के साथ, अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं मदीना शरीफ हाजिर हुआ। तो मैंने एक संगी से कहा कि मैंने ना हाजिर होना है थोड़ी देर तक, तो कब आ जाऊं? तो वो कहने लगे कि मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। उन्होंने कहा फ़ोन कर देना। तो मैं बाज़ार में निकल गया, छड़ी बड़ी प्यारी पकड़ा करते तो मैं छड़ी ढूंढने लगा मदीना शरीफ की गलियों से। मैंने कहा कि कुछ चीज़ें लज्जत लेने वाली होती हैं, वो तारी हो जाती है। मैं तलाश करता रहा। तो उन्होंने ना एक दो फ़ोन मुझे किया कि अब आ भी जाओ। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो कहने लगे किधर रह गया था यार तू, अगर वो आराम करने लगते तो फिर क्या बनता? तो मैंने कहा छड़ी तलाश कर रहा था। तो कहने लगे इतनी सारी छड़ियाँ थी, को ले आनी थी। मैंने कहा किसी को देनी दिलानी होती तो ले आता ना, ये तो पेश करनी थी। तो ये मंजर कुछ और था ना, यहाँ रवैया कुछ थोड़ा सा और है। वो एक दानश्वर में लिखा है ना, वो कहते हैं मैं वुज़ू करके निकला तो बीवी का दुपट्टा मैंने पकड़ लिया मुंह साफ करने के लिए। तो अहलिया मुहतरमा कहने लगी अभी सवेरे ही धोया था। 2 कदम आगे बढ़ जाते तो अंदर तौलिया भी तो पड़ा ही था ना। वो कहते हैं चलो, मैंने कहा कि आइंदा एहतियात करूँगा। कहते हैं अगले दिन ही ना मैं वुज़ू किया तो मैंने अपनी अम्मा का दुपट्टा पकड़ा। अम्मा कहने लगी पुत्र ठहर जा ज़रा, ये धुला हुआ नहीं, मेरा अंदर धुला हुआ पड़ा है, मैं वो तुझे देती हूँ। अब फ़र्क है ना दोनों बातों में। उसने कहा अंदर मेरा धुला हुआ पड़ा है, वो मैं तुम्हें ला के देती हूँ। अब ये घर जाके आप बात बताएंगे तो मेरे खिलाफ ना कर देना सारा माहौल।
لیکن یہ कैफियत है ना, ये कैफियत है ना. मैं दोस्तों को कह रहा था कि बहनों और बेटियों को ईद ज़रा वक्त पे दे आना, वक्त पे दे आना. वजह उसकी पता क्या है? बीवी को आप 1 लाख रुपया देते हैं ना शॉपिंग करने के लिए ईद पे, तो वो कहती है तो को नोखे नहीं देता, सारा ज़माना ही देता है. ये हमारी बहन भी अपने शौहर से ऐसे ही कहती है, कहती सारी दुनिया देती है कि ये अपने बच्चों के लिए कौन नहीं करता. लेकिन बहन को आप 600 का जोड़ा दे आए ना कभी पुराना भी, तो वो जब तक 5-7 पड़ोसनों को बुला के दिखा नहीं ना लेती, उसे सुकून कोई नहीं आता. और वो वाला वो पहनेगी और पहन के कहेगी भाई बड़ा अच्छा है, वक्त पे आता है और सारे ज़माने को बताएगी. और मेरे जैसे पीर साहब की मुट्ठी में 5000 का नोट पकड़ाएं कि हज़रत साहब दुआ करने, तो दुआ याद की होती है, रटी होती, पक्की केसट साहब के लिए. अल्लाह भला करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह माशाअल्लाह. पक्की केसट पीरों ने याद की हुई है. और मेरा एक दोस्त है, कभी कभी अज़राए मोहब्बत कहा करता था कि मुझे बहुत सारे पीरों की दुआएं याद हो गई हैं, क्योंकि अल्लाह माशाअल्लाह कुछ करते भी सिर्फ दुआ ही है ना. एक मुझे कहने लगा हमारे हज़रत साहब तकरीर नहीं करते, वो करते नहीं. मैं क्या करते इसलिए नहीं कि उन्होंने आमदी कोई नहीं, वरना तकरीर ना करना मार्फत नहीं, खुतबा देना तो मेरे रसूलुल्लाह का तरीका है, ये तो नबी पाक का तरीका है. तो मैंने कहा आप पीर साहब से मुलाकात हुई तो उन्हें कुछ किताबें पेश करना, उन्हें कहना इन्हें पढ़ा करें और वाज किया करें, ये नबी करीम की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि. तो पीर साहब जो है ना रवायती लोग, आप 5000 2000 दें ना तो रटी रटाई दुआ कर देंगे. तो बहन को वैसे ही कभी बंदा अचानक कह देना दुआ करना ज़रा मुश्किल है, तो मिसल्ला भिगो देती है रो रो, या अल्लाह मेरे भाई की खैर कर. 7 समुंदर पार पे बैठी होती है, तो इसका तो भाई ये रिश्ता है ना, ये एक रंग है. जो खास चीज़ होती है वो आप देते हैं, खास चीज़, खास समझ लो. थोड़ी एहतियात करें, अगर अल्लाह ने देने वाला बनाया है ना. इमाम शाफी से किसी ने कहा था कि मैं रही तो ख्वाहिश है कि कुछ दूं, पर कोई हकदार बंदा ही नहीं मिलता, कोई मिले तो दूं ना. तो इमाम साहब मुस्कुराने लगे, कहने लगे हुजूर आप मुस्कुराए क्यों? तो फरमाने लगे सोच रहा हूँ कि जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है तू उसका हकदार था, तू हकदार था. जब रब करीम ने अपने फजल से दे दिया है तो तू अल्लाह के बंदों को तलाश करता फिरता है, टटोलता फिरता है. तो थोड़ा सा ना समझे चीज़ को. हमने सखावत अमीरों के जिम्मे लगा दी. अगर मेरा नालायक बेटा नहीं पढ़ता और मेरी बहन का बेटा लायक है तो मैं खर्चा उस पर क्यों नहीं कर देता, उस पर क्यों तवज्जो नहीं करता. वो जो दारुल उलूम का गरीब बच्चा जिसके अंदर बड़ा टैलेंट है, बड़ा काबिल है, लेकिन उसके पास सरमाया नहीं उसके बाप के पास कि वो उसे लेके आगे बढ़े, तो हम उसका हाथ क्यों नहीं थामते, 1-1 2-2 बच्चे का खर्च क्यों नहीं उठाते, हम ये तवज्जो क्यों नहीं करते, ये जहन क्यों नहीं बनाते. एक खातून आई सैयदा फातिमा ज़हरा के पास, उसने कहा बीबी साहबा एक मसला पूछना है. सैयदा पाक फरमाने लगी पूछो. कहने लगी मेरे पास 40 ऊँट हैं, अल्लाह के राह में कितने दूँ? तो मखदूमा मुस्कुरा पड़ी, फरमाने लगी अगर मेरे पास 40 ऊँट होते तो मैं हुक्म और लगाती, अब तेरे पास है तो हुक्म और है. उसने कहा जी क्या मतलब? फरमाया तू 40 में से 1 दे दे, और अगर मेरे पास 40 होते तो मैं सारे के सारे अल्लाह के रास्ते में खैरात कर, सारे खैरात कर दे. उनकी ज़िंदगी देखी. अब ज़रा समझिएगा बात. हज़रत फ़ातिमा हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुई. एक रवायत तो ये है कि वहाँ बात हो गई, और बाद ने ये लिखा है कि आप तशरीफ़ लेके गई. हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि फ़ातिमा चलो, काम कर कर के थक जाती हूँ, हाथों पे छाले पड़ जाते. हमारे अब जो थोड़े से खाते पीते घर में, उसमें 2 किस्म की औरतें काम करती हैं. बर्तन धोने वाली अलग है, कपड़े धोने वाली अलग है. और इसके बावजूद आप कभी खातून खाना से मुलाकात करें, वो बड़ी दुखी नज़र आएंगी आप, और हो सकता है अगले 3रे मिनट में वो रो भी पड़े, अगले 3रे मिनट में वो रो भी पड़े. मेरे अब्बा जी कहा करते थे कि वो वाला दम कहीं से तलाश करो जिनसे बीवियों का रोना थोड़ा ख़त्म हो. बड़ा ही रोती हैं और परेशान हो जाता है आदमी कि कैसे इन्हें सुख दिया जाए. ये यहाँ ख़वातीन का इंतज़ाम तो नहीं साथ. चले अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे. आप रवायत तो नहीं ज़्यादा करते आगे, चले अल्लाह ताला कर भी देंगे तो कोई अर्ज नहीं, मैंने तो अभी चले जाना है. अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपको सलामत रखे. चूँकि बात खातून जन्नत की हो रही है ना, इसलिए बार बार जिक्र आता है. और तरबियत के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, तरबियत के लिए. मेरे भाई थोड़ा गौर फरमाएं कि अब मौला अली शेर खुदा ने कहा फातिमा चलो,
ایک کنیز لے آتے ہیں, لونڈی لے آتے ہیں, گھر کے کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹائے گی. کس کے دروازے پہ آئیں؟ وہ رسول جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں. سیدہ اس دروازے پہ آئیں, بہت سارے لوگ بیٹھے تھے تو بغیر بات کیے واپس لوٹ گئے. قربان جائیں, میرے حبیب خود تشریف لے کے گئے. فرمایا فاطمہ آئی تھی, کچھ کہنا چاہتی تھی. عرض کی یا رسول اللہ, علی نے فرمایا تھا کہ حضور کے پاس ایک جنگ میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں, تو اگر ایک باندی مجھے بھی مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گی. میرے محبوب کریم نے فرمایا فاطمہ, اور یارو سنو, پیار اتنا کہ کا جگر کا ٹکڑا ہے, لیکن رنگ کیا ہے تربیت کا. حضور فرمانے لگے فاطمہ صحابہ صفہ کا بھی بندوبست نہیں ہوا, ان کو زیادہ ضرورت ہے. یہ لونڈیاں, یہ باندیاں, یہ غلام ان کے کام آئیں گے. ہاں بیٹے تو آئی ہے, تو نے کہا ہے, سوال کیا ہے, تو میں تجھے خالی نہیں لوٹاتا. تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر, 33 بار الحمدللہ پڑھا کر, 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر. رب تجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں فاطمہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور کہنے لگی دیکھو کمال ہو گیا, حضور نے مجھے کتنا بڑا تحفہ عطا فرما دیا ہے. دیکھو یہ بات کہہ کے نا تو حضور نے ایک بات پر مہر لگا دی. فرمایا فاطمہ جاؤ جا کے وظائف پڑھو, چکی تم نے خود ہی پیسنی ہے, آٹا تم نے خود ہی گوندنا ہے. اب تمہاری خواتین سوال کرتی ہیں کہ مولانا بتائیے سسر کی خدمت ذمہ ہے ہمارے, ساس کی خدمت ہمارے ذمہ ہے. میں نے کہا کاش تمہیں موقع ملے تو تم جا کے سیدہ فاطمہ بنت اسد سے پوچھو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ان کی کیا نوکری کی, کیا انداز اختیار کیا, کس رنگ میں ان کی خدمت کی اپنی ساس کی. میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ تم نے کام خود کرنے ہیں. یارو یاد رکھنا, پیار اس کا نام نہیں کہ آپ کسی کی عادتیں بگاڑ دیں, اور اتنی بگاڑ دیں کہ وہ کسی کے قابل نہ رہے, اس کا کسی سے تعلق نہ نبھ سکے, وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی وقت نہ گزار سکے. بلکہ پیار تو یہ ہے کہ آپ تربیت کر دیں, آپ سمجھا دیں, آپ بنا دیں. حضور ایک جہاد کے لیے تشریف لے گئے, واپس تشریف لائے نا, تو محبوب کی عادت تھی جب آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے تھے, اور جب سفر کی طرف جاتے تھے تو آخر میں سیدہ فاطمہ کی طرف جاتے تھے. اس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا. حضور جہاد سے واپس تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس میں حضور تشریف لائے. حضرت علی کہتے ہیں میرے پاس کچھ پیسے تھے تو میں نے سیدہ فاطمہ کو دیے, تو حضرت فاطمہ نے نا سونے کی ایک زنجیر, ایک چین, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ نے نا وہ بنا کے گلے میں ڈالی اور گھر میں کچھ پردے لٹکائے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجبوریاں کتنی ہیں, معاملہ یہ ہے کہ ہم نے وسائل سے زیادہ مسائل کھڑے کر لیے اور بیٹیوں کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ کمپیریزن کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں. یہ نصیحتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہم جا کے سیدھا بیوی کو سناتے ہیں, حالانکہ یہ تو بیٹی کو بتانے والی بات ہے جو جلدی اثر کرے گی, یہ تو بہن کو بتانے والی بات ہے. یہ تو بات ہم اپنی بچی پہ کریں گے تو وہ جلدی اثر قبول کرے. حضور تشریف لائے اور پہلا قدم رکھا نا سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں, تو نبی کریم نے ان کے گلے کے اندر وہ سونا دیکھا. عورت کے لیے تو جائز ہے نا جتنا مرضی پہن لے. حضور نے وہ سونا دیکھا, پردے لٹکے ہوئے دیکھے, سلام لی اور حضور واپس آ گئے. جناب فاطمہ رونے لگی. مولا علی تشریف لائے تو کہا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی میں بات سمجھ گئی ہوں, یہ میری چین, یہ میرا سونا میرے محبوب کو پسند نہیں آیا, یہ پردے حضور کو پسند نہیں آئے, یہ اتاریے, یہ پکڑیے اور حضور کی بارگاہ میں لے جائیے اور عرض کیجئے یا رسول اللہ جہاں آپ کا دل کرے آپ خرچ فرمائیں, یہ دے دیجئے. جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں لے کر کے واقعی حضور کی بارگاہ میں آیا تو محبوب فرمانے لگے علی میری بیٹی ہو کے سونے سے پیار کرنے لگی ہے, دنیا کے مال کی جانب توجہ کرنے لگی ہے. گویا میرے محبوب نے قیامت تک کی بیٹیوں کو یہ بتلا دیا, اگر تم غریب کی بیٹی ہو تو رونا نا, وہ کائنات کے شہنشاہ کی بیٹی ہے پر میں نے پھر بھی انہیں فقر کا درس دیا ہے, غریبی کا درس دیا ہے. یہ غربت, یہ فقر حضور کا اختیاری ہے, یہ حضور کی پسند ہے, یہ نبی پاک کی چاہت ہے. میرے دوستو اپنے گھر میں بڑی سادگی سے, بڑے وقار سے اور بڑے آرام سے انسان
جب کہیں جاتا ہے نا لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا ہر شخص کی ہر بات سے اتفاق ہو، اور جب انسان ایک جگہ رہتا ہے تو رائے کا اختلاف بھی ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیتے ہیں، مقابلہ بنا لیتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، صاحب طبقات نے اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے نا میرا اور جناب فاطمہ کا اختلاف رائے ہو گیا۔ میں ویسے اکثر کہا کرتا ہوں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ گھورنے لگے آپ مجھے، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو پھر کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ چلے نام بولیں پر بات تو ٹھیک ہے نا، کنٹرول کس نے کرنا تھا؟ تو یہ تو کہتے ہیں میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، پھر کام کیسے چلے گا؟ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، اس کو چاہیے تھا کہ یہ حوصلہ بڑا کرتا، یہ دل بڑا کرتا۔ لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو مطلق العنان ہوں، کسی کی ضرورت ہے میری سلطنت میں بولے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تو مقام ہے نا بھائی، یہاں تو آپ کو کچھ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ مولا علی کہتے ہیں کسی بات میں نا اختلاف رائے ہو گیا تو بات ذرا بڑی تو مجھے جلال آ گیا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، شیر خدا، یہ بڑے لوگ ہیں جو بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑا بندہ ہوتا ہے بڑی بات کرتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے آج بات میری وجہ سے بڑھ گئی ہے، آج بات بڑا ہی مشکل کام ہے یہ مان لینا کہ آج مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایک کائنات کا بڑا ہی مشکل کام ہے، آپ یقین کریں۔ اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ دیکھے ہیں کہ 2 منٹ کے لیے یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم بھول گئے تھے، بڑے بڑے سیانے بندے۔ امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے ایک مسئلہ پوچھا تو آپ فرمانے لگے مجھے نہیں اس کا جواب آتا۔ کہنے لگا اتنے بڑے امام ہو تو سوال کا جواب نہیں آتا؟ آپ فرمانے لگے ہارون رشید چپ کر، اگر مجھے ہر سوال کا جواب آتا پھر میں خدا ہوتا، دیکھوں گا، تحقیق کروں گا، پھر بتاؤں گا۔ یہ کیا؟ اور حضرت علی شیر خدا کا قول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کا پتہ نہ ہو تو بیان نہ کرے، کہے میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ دلیل کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ کثرت کیلو کال کا نام علم نہیں، رب کریم سے زیادہ ڈرنے والا بڑا عالم ہوتا ہے۔ کتنا ڈرتے ہیں اللہ سے، وہ بڑا عالم۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ بات میری وجہ سے بڑھ گئی۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع پہنچی تو محبوب تشریف لائے، نبی پاک نے بات سنی، اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہر غیب کی کنجیاں اللہ نے اپنے حبیب کو دی۔ تو حضور نے بات سنی تو سمجھ گئے کہ آج بات علی کی طرف سے بڑھ گئی ہے۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، میں بھی بات علی کی طرف سے بڑھ گئی۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں ساری بات حضور نے سنی، پھر حضور نے دعا دی، محبت کی دعا دی۔ یہ جو ہم دائیں بائیں والے ہیں نا، ایک بات اور کر دوں، ہم اگر چاہیں تو میاں بیوی سکھی رہ سکتے ہیں۔ حضور نے لعنت فرمائی ہے اس شخص کو پر جو بیوی کو مرد کے خلاف یا مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے۔ آپ ایک جملہ کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ان بیچاروں نے رہنا ہوتا ہے 24 گھنٹے ساتھ، آپ ان کی زندگی تباہ کر دیتے۔ اور اگر آپ تھوڑی سی شفقت کریں، کہیں نہیں تیری بیوی تو بڑی اچھی ہے، تو ان کے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جن گھروں میں میاں بیوی کا پیار ہوتا ہے نا، ان میں بچے بھی بڑے سکھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں کھینچا تانی ہو تو گھر میں ساری سہولیات ہوتی ہیں، سکون کوئی نہیں ہوتا۔ اب میرے محبوب نے کیا فرمایا، توجہ ہے میری بات پر؟ یہ گھر بنانے کا بہت بڑا نسخہ ہے، یہ بچی کے ماں باپ کو بھی استعمال کرنا چاہیے اور بچے کے بھی۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ بات میری وجہ سے بڑی، حضور نے دعا بھی دے دی اور پھر سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑ کے کونے میں لے گئے اور حضور فرمانے لگے فاطمہ علی تمہارے شوہر ہیں، ضروری نہیں کہ تمہاری ہر بات تسلیم کی جائے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ بیٹی کا باپ یہ بات سمجھے اور بیٹے کا باپ یہ بات سمجھے، فرمایا ضروری نہیں تمہاری ہر بات مانی جائے، تمہارے شوہر ہیں، اگر کبھی کو بات کہیں بھی تو سنا کرو۔ وہ بھی سیدہ تھی، یہ نہیں عرض کی کہ ابا جی میری تو رائے سن لیں، آپ بات یہ نہیں کوئی بات، کہا حضور ٹھیک ہے، آج کے بعد کبھی موقع نہیں دوں گی۔ حضرت علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا پر باپ بیٹی کی یہ بات سنی تو میں رو پڑا، میں دوڑ کے قریب آیا اور کریم رسول کا ہاتھ پکڑ کے میں نے سینے پہ رکھا
میں نے کہا محبوبہ تیرے اوپر بھی قربان جاؤں اور تیرے حسن تربیت پر بھی قربان جاؤں اور تیری شہزادی کے بھی صدقے جاؤں. کہا یا رسول اللہ فاطمہ سے کچھ نہ کہیں, علی وعدہ کرتے آج کے بعد شکایت نہیں آئے گی. یہ رنگ دیا حضور نے وہ گھر چلانے کے لیے, یہ رنگ دیا ہے. یہ کربلا کا واقعہ حادثاتی نہیں. مجھے باہر سے ایک دوست نے فون کیا, باہر سے, کہنے لگے جناب آپ سے ایک بات کرنی ہے. 3 دن انہوں نے کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا, تو انسان کی طبیعت ہی اتنا برداشت نہیں کرتی, تو کیسے بھوکے پیاسے رہے. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر بچپن سے پریکٹس ہو پھر بندہ رہ سکتا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے جی پھر تو رہ سکتا ہے. تو میں نے کہا سیدہ فاطمہ کی تربیت تھی. امام حسن کہتے ہیں روزے رکھے تھے ہم نے بھی, بات لمبی ہے لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں. کہتے ہیں روزے رکھے تھے مولا علی نے بھی, سیدہ فاطمہ نے بھی, امام حسن نے بھی, امام حسین نے بھی. اور کہتے ہیں چند روٹیاں جوں پیس کے میری ماں نے خود پکائیں. وہ بڑا ہی مشکل کام ہے یار, بڑا مشکل. اپنے بچے کے منہ سے حلق سے نوالا چھین کے کسی کو دینا, اتنا بڑا کردار, اتنا بڑا. فرماتے ہیں روٹیاں جب سامنے آ گئیں, عین افطار کا جو وقت ہوتا ہے نا, کوئی اور چیز سوجتی نہیں, بالکل نہیں سوچتی. لیکن فرماتے ہیں دروازے پہ مسکین نے دستک دی تو سیدہ فرمانے لگی وہ ہم سے زیادہ حقدار ہے. دوسرے دن پھر روزہ رکھا, عین افطار کے وقت یتیم آ گیا. کہتے ہیں ہم نے پانی اور کھجور سے افطار کیا تو وہ پھر اسی کو دے دیا. تیسرا دن آیا تو قیدی آ گیا. فرماتے ہیں اسی کو دے دیا. 3 روزے گزر گئے پر کھجور اور پانی پہ گزارا رہا. اور میں نے کہا یہ کربلا کا معاملہ حادثاتی نہیں تھا. سیدہ پاک نے شہزادوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رہنا سکھایا تھا. تو جب اس طرح کے لوگ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں پھر زمانے کا کوئی یزید بھی ان کی گردنیں جھکا سکتا. ان کے کردار سے سبق حاصل کریں. میری رائے یہ ہے کہ جس گھر میں سمجھدار عورت داخل ہو جاتی ہے وہ گھر جنت نظیر بن جاتا ہے. بہت بڑا کردار ہے خاتون خانہ کا. آج اس مبارک موقع پر, اس خوبصورت اجتماع میں, اس مرکز میں بیٹھ کر ضرور چند گزارشات جو کی ہیں ان پر غور ضرور کرنا. دیکھنا اگر ہمارے بچے بد اخلاق رہ گئے تو ان کی بد اخلاقی بہت سارے لوگوں کو ان سے توڑ دے گی. ان کے اپنے ان کی عادات کی وجہ سے ان سے دور ہو جائیں گے. اور اگر ہمارے بچے آسانیوں کے عادی ہو گئے تو میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مرکزوں میں بیٹھ کے بھی شہزادے کچھ نہ کر سکے. لیکن جو قابل لوگ تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پر قابلیت تھی نا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا وقت آیا تو ان کی زوجہ ان سے کہنے لگی بچوں کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا, کیا سوچیں گے؟ آپ نے فرمایا بلاؤ میرے بیٹوں کو. بچوں کو بلایا تو سامنے بٹھا کے کہنے لگے بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا, تمہارے لیے کچھ بنا نہیں سکا, ڈر گیا. کیا مطلب؟ فرمانے لگے کہ میرے سامنے رستہ تھا کہ میں دوزخ کی پرواہ نہ کرتا تو معاذ اللہ بڑا کچھ بناتا. تو بیٹے میں بزدل تھا, میں ڈر گیا, کچھ نہیں بنا سکا, مجھے معاف کر دینا. اب کے بچے کہنے لگے ابا جی پہلے بھی لوگ امیر گزرے ہیں, بادشاہ گزرے ہیں, پر ان کی اولادوں سے سلام کوئی نہیں لیتا. لیکن ہم جس گلی سے گزر جاتے ہیں نا لوگ دکانیں چھوڑ کے سلوٹ کرنے آ جاتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے یہاں اللہ آپ کی وجہ سے فضل کر رہا ہے تو قیامت میں بھی آپ کی وجہ سے اللہ فضل فرمائے گا. ان کو کردار دے کے جاؤ. کردار, ہماری دولت, ہماری اولادیں اگر یہ سنور گئیں تو بڑا کچھ بچ جائے گا, اور اگر یہ نہ سنوری تو بڑا کچھ بنا ہوا بھی بگڑ جائے گا. وہ علی کے گھر کی ہیں عزت علی سے سنتے ہیں, اور نبی کے گھر کی ہیں عزت نبی سے سنتے ہیں.